بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت میں امیروں کو، مالداروں کو بہت زیادہ جھنجھوڑا ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تنگ دست جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، انہیں دلاسا دے رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ امیدیں دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مالداروں کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے میرے بندو، جنہیں میں نے دے رکھا ہے، جنہیں مال و دولت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، جو مال و دولت کی نعمت کے اندر کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ مال و دولت ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ مال و دولت تمہیں زندہ رکھے گی؟ جس طرح کہ سورۃ الحمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، یہ مال جمع کر کے تجوریاں بھر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، غربا پر خرچ نہیں کرتے، محتاجوں پر خرچ نہیں کرتے، یتیموں پر خرچ نہیں کرتے، تو یہ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ مال انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو مالدار ہیں انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہی یہی ہے، نشانی ہی یہی ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں ایمان کی صفتیں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا تاجر سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کم ہوتا ہے۔ آج کا ہمارے تاجر کا یہی ذہن بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مال و دولت کو ہی سمجھ لیا ہے، اپنی شہرت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے زمین کے اندر ایک گندم کا دانہ لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پودا نکالا، اور پھر اس پودے کو 7 بالیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی، اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں دنیا کے اندر لوٹاتا ہے، یعنی 700 گنا تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوٹاتا ہے۔ مال خرچ کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے مالدارو جنہیں میں نے رزق دے رکھا ہے، جنہیں میں نے مال و دولت کی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے، ذرا سنو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ ہمیں تو واقعہ ملتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو ایک غریب آدمی جو بالکل لاچار تھا، 1 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا تو پھر 3 ٹائم کا کھانا ہی نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میرا جتنا بھی رزق آگے کا لکھا ہوا ہے، جتنے دن میں نے زندہ رہنا ہے، وہ مجھے آج ہی دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جا کر ارشاد فرمایا کہ تیرا بندہ اس طرح کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا، دعا کو قبول کیا، اور سارا مال اس کو دے دیا۔ اس نے کیا کیا، جتنا اس کی ضرورت کا تھا اتنا اس نے اس میں سے کھا لیا، باقی سارا کا سارا صدقہ کر دیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا، پھر دیکھا ڈبل ہوا پڑا ہے، پھر اس نے اتنا کھایا جتنا ضرورت تھا، باقی سارا صدقہ کر دیا۔ رات کو سویا، پھر اٹھا، پھر اس سے بھی زیادہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے، دیکھا یہاں تو ایک غریب آدمی رہتا تھا،
یہاں تو بھی لنگر چل رہا ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اتنے سارے لوگ یہاں آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو گئے اس بندے کے پاس، اس سے کہا کہ تیرے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، یہ کیا اب روزانہ یہاں پر صبح سے لے کر شام تک لوگ کھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، میری جتنی ضرورت تھی میں نے کھا لیا، باقی میں نے صدقہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کی وجہ سے مجھے اس سے بھی ڈبل کر دیا، ڈبل کر کے مجھے دیا، اور میں نے دوسرے دن وہ بھی صدقہ کر دیا، اللہ نے اس سے زیادہ دے دیا، میں نے وہ بھی صدقہ کر دیا، اللہ نے اس سے زیادہ کر دیا، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں، اسے ڈبل کر کے واپسی لوٹاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسی بھی چیز میں زیادتی آئے، زیادہ ہو، کثرت ہو، اسے چاہیے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کر دے، وہ چیز آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے مالداروں، اے میری امت، تمہارے مالدار جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیں تو اس وقت تمہارا زمین کے اوپر رہنا، تمہارا زمین کے اندر رہنا تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارا مالدار اسی طرح کر رہا ہے۔ تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان مالداروں کو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے اندر اللہ تعالیٰ مالداروں کو غفلت کی نیند سے بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اٹھو، کون سی نیند سو رہے ہو تم، کہاں کی نیند سو رہے ہو۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ غریبوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، اے میرے بندو جن کے اوپر رزق کی تنگی ہے یا جو غریب ہیں، جو مالدار نہیں ہے، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت سے تو ویسے ہی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہ دیکھو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، یہ تنگی جو 2 دن کی ہے یہ ختم ہو جائے گی، میری نافرمانی نہ کرنا، یہ تنگی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، میرے احکامات کو پامال مت کرنا، تمہارے اوپر بھی دن آئیں گے، تمہارے اوپر بھی دن آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جنت کا انہیں سیر کرائے گی، جنت دکھائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ غریبوں کو جنت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غریب جنت میں اتنے زیادہ کیوں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں زیادہ غریبوں کو رکھا ہے، جنت بنائی ہی غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کو تو اس میں خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ میرا اور آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان ہے، ہر کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کا تصرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ذکر کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میں نے تو ہر بندے کو رزق پہنچانا ہے، ہر بندے کو رزق دینا ہے، پھر ہم اللہ کی ذات سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، صدیاں گزر جاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں